रुबीना का शौहर अमेरिका से सालों बाद लौटा तो इसे अपनी साली पसंद आ गई। अपनी बीवी रुबीना को धोखा दिया, मगर साली ने इनकार कर दिया। तब इसने मकारी से काम लिया, अपनी सास और सालों को लाखों रुपए का लालच दिया। रुबीना को तलाक दिलवाई और साली से शादी कर ली। मगर नई बीवी भी कम ना निकली। शादी के चंद माह बाद ही शौहर को रास्ते से हटा दिया और पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। जब माँ और भाइयों को खबर मिली तो खुशियां मनाने लगे कि अब हमारी बहन मालकिन है, अब तो सारी जिंदगी ऐश है। वो सब फौरन बहन के पास पहुंचे तो बहन ने रुबीना की शादी के बाद बस 1 महीना ही मुनव्वर पाकिस्तान रुका था। 1 महीने में इसने रुबीना को इस्लामाबाद मरी में बहुत घुमाया फिराया। इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा था, जैसे सब कुछ ख्वाब लग रहा था। 1 महीना कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। 1 महीने बाद रुबीना का शौहर मुनव्वर पूरे 10 साल के लिए अमेरिका जा रहा था और इन 10 सालों में इसने वापस नहीं आना था। रुबीना तो रोए जा रही थी। मुनव्वर ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस अकेले घर में क्या करोगी, ख्वामख्वाह इस घर का किराया भरना पड़ेगा। मुनव्वर के वालिदैन हयात नहीं थे, वो अकेला ही था। लंदन से आया तो इसकी खाला ने ही इसका रिश्ता रुबीना से पक्का कर दिया। मुनव्वर की खाला रुबीना की वालदा की अच्छी दोस्त थीं, इसलिए इसने कहा कि लड़के की गारंटी मैं देती हूँ। मेरा भांजा बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। रुबीना के वालिदैन ने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। वैसे भी अमेरिका कौन जाता पूछने के लिए कि वो क्या करता है क्या नहीं। बस भरोसे पर रिश्ता कायम कर दिया गया था। शादी के 1 माह बाद रुबीना वापस अपने मैके आ गई। जहेज का सामान अभी इसके वालिदैन ने दिया नहीं था, क्योंकि पता था कि 1 महीने बाद मुनव्वर वापस अमेरिका चला जाएगा, इसलिए जहेज का कोई सामान नहीं दिया गया था। रुबीना अपने घर वापस आ गई। इसकी छोटी बहन उस वक्त 12 साल की थी। इसने अपने छोटे बहन भाइयों को अपनी वालदा के साथ संभालना शुरू कर दिया। रुबीना से छोटे 2 भाई थे और सबसे छोटी इसकी बहन निमरा थी, जो सबकी लाडली थी। रुबीना का घराना बहुत मुनासिब सा था। बाप कमाता था, दोनों भाई भी 10वीं जमात के बाद ये तालीम को खैर बात कहकर इधर उधर नौकरियां करने लगे थे। एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था, दूसरा परचून की दुकान पर। तीनों बाप बेटों की कमाई आती थी तो घर का निज़ाम चलता था। पहले ही इनके पास रुबीना को देने के लिए जहेज नहीं था। अमीर लड़के से इसलिए शादी की थी कि ताकि जहेज ना देना पड़े, और अब तक तो मुनव्वर ने जहेज की कोई डिमांड भी नहीं की थी। उन्होंने सोचा कि जब 10 साल तक वापस आएगा तो जो खर्चा रुबीना को भेजेगा उसी में से रुबीना कुछ पैसे जमा करके अपने जहेज के लिए सामान इकट्ठा कर लेगी। रुबीना ने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। हर महीने मुनव्वर इसे एक माकूल रकम भेजता था, जो बहाने बहाने से कभी इसके वालिद इससे ले लेते तो कभी वालदा, और तो कभी छोटे दोनों भाई। वालदा कहने लगी, लाइट तो आती नहीं है, लेकिन बिल देखो कितना ज़्यादा आ गया है। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि इस बार तो इन्हें तनख्वाह भी आधी मिलेगी। तुम्हारी शादी पर खाने का खर्चा बहुत हो गया था, इसलिए कर्जा लेना पड़ा था। रुबीना कहने लगी, मुनव्वर ने पैसे भेजे हैं अम्मा, इसमें से बिल भर दो। माँ ने 1-2 बार ही रस्मन इनकार किया, लेकिन सारे के सारे पैसे रुबीना के हाथ से पकड़ लिए। कहने लगी, चलो अच्छा है, इस बार राशन में गोश्त और मुर्गी भी मंगवा लूंगी। अच्छी खुराक खाया करो बेटा। रुबीना को लगा था कि वो सिर्फ बिजली के बिल के पैसे ही लेंगी, लेकिन सारे पैसे इसकी माँ ने पकड़े और ये कि एक एक नोट थूक लगाकर गिनने लगी। फिर छोटे बेटे को आवाज़ देकर इसने कहा कि ये लो 7,000 बिजली का बिल आया है, वो जाके भर दो। बाकी पैसे मुट्ठी में दबाकर अपने कमरे में ले गई। रुबीना ने गहरी सांस ली। मुनव्वर का रात को फ़ोन आया तो कहने लगा, मेरा दोस्त पैसे दे के गया था। वो कहने लगी, जी हाँ, पैसे देकर चला गया था। वो कहने लगा, ऐसा करो, आधे से ज़्यादा पैसों की कमेटी डाल लो और जब बड़ी कमेटी निकलेगी तो फिर ज़मीन खरीद लेना। जब मैं आऊँगा तो हम घर बनवा लेंगे, कम अज़ कम अपना घर तो होगा। ये सुनकर रुबीना कुछ तज़-बज़ब का शिकार हुई थी, क्योंकि सारे पैसे तो इसकी माँ ने ले लिए थे। वो कहने लगी, ठीक है, मैं अगले महीने से कमेटी डाल लूँगी।
وہ کہنے لگا ویسے بھی تم اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہو، کھانا پینا تو وہی پورا کر دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ تمہاری کون سی پھر لمبی چوڑی ضروریات ہیں؟ نہ ہی کوئی بچہ ہے، ایسا کرو کہ سارے پیسوں کی ہی کمیٹی ڈال لو۔ پھر تم نے بتایا تھا کہ تم بور ہوتی رہتی ہو، اس لیے تم نے اسکول پڑھانا شروع کر دیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ سارے پیسے جمع کر کے رکھنا تاکہ جلد از جلد ہمارا گھر بن سکے۔ روبینہ ہاں میں ہاں ملاتی رہی، پھر اس نے کچھ دیر روبینہ سے اس کی خیر خیریت پوچھی اور فون بند کر دیا۔ روبینہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے اسکول کی پہلی تنخواہ آتی، اس نے سوچا کہ ان پیسوں کی کمیٹی ڈالے گی۔ وہ اپنے اسکول کی میڈم سے بات بھی کر چکی تھی۔ میڈم اور تمام ٹیچرز آپس میں کمیٹی ڈالتی تھیں۔ اس نے سوچا کہ میں بھی کمیٹی ڈال لیتی ہوں، لیکن جیسے ہی تنخواہ آئی اس کی والدہ آنکھوں سے آنسو بہانے لگیں۔ اس نے کہا کیا ہوا اماں؟ وہ کہنے لگی کیا ہونا ہے، نمرا کی سہیلی کی بہن کی شادی آ گئی ہے۔ رو رو کر برا حال کر لیا اس لڑکی نے کہ اس بار اپنی سہیلی کی بہن کی شادی میں نیا جوڑا پہنے گی۔ تم تو جانتی ہو تمہارے دونوں چھوٹے بھائی 15-15 ہزار کی نوکریاں کر رہے ہیں، اس میں تو کچھ گزارا نہیں ہوتا۔ کامران پرچون کی دکان میں جاتا ہے اور اس کا مالک آدھے پیسے تو راشن کا ہی کاٹ لیتا ہے جو ہم مہینہ بھر منگواتے ہیں، بیچارہ بس 5,000 ہی واپس لے کر آتا ہے۔ اور تمہارا دوسرا بھائی عمران، وہ تو تم جانتی ہو شروع سے ہی کچھ روکھا سوکھا سا ہے، مجال ہے جو کبھی پوری تنخواہ اس نے میرے ہاتھ میں رکھی ہو، آدھی ہاتھ میں رکھتا ہے آدھی اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ اور تمہارے والد تو ویسے ہی بیمار رہتے ہیں، پھر بھی اس عمر میں محنت کر رہے ہیں، تمہاری شادی کے کھانے کا خرچے کا قرضہ ہی ابھی تک نہیں اترا۔ پھر روبینہ کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگیں، کہنے لگیں آج 1 تاریخ ہو گئی ہے، تمہاری میڈم نے تمہیں تنخواہ دی کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی اماں دی ہے۔ جلدی سے انہوں نے اٹھ کر روبینہ کا پرس اس کے ہاتھ سے پکڑا اور سارے پیسے نکال لیے۔ خالی پرس اس کو پکڑا دیا۔ شکر ہے بیٹا کہ تمہیں آج تنخواہ مل گئی، میں تو بے حد پریشان تھی کہ اس لڑکی کو کہاں سے جوڑا لے کر دوں گی۔ ساتھ ساتھ وہ روبینہ سے بات کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ پیسے گن رہی تھیں۔ پھر کہنے لگی بس 25,000؟ وہ کہنے لگی جی اماں اتنے ہی ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگی لو بھائی، اتنی محنت کرتی ہو، تم صبح 7 بجے اسکول پہنچتی ہو، 3 بجے واپس آتی ہو، اور بس 25,000؟ روبینہ کہنے لگی اماں ایسا ہی ہوتا ہے، اتنے ہی پیسے ملتے ہیں، وہ تو میں سینئر ٹیچر ہوں اور میں تو فزکس بایو کیمسٹری پڑھاتی ہوں تو مجھے اتنے مل رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس اور چھوٹی کلاسیں پڑھاتی ہیں انہیں تو 8-10 ہزار ملتے ہیں۔ روبینہ کی والدہ نے کانوں پر ہاتھ لگائے تھے۔ توبہ توبہ، کتنا ظلم ہے، ساری محنت تو یہ ٹیچر ہی کرتی ہیں، میڈم کا کیا ہے، اپنی کرسی پر بیٹھی رہتی ہے اے سی چلا کر اور سارے پیسے خود ہڑپ کر جاتی ہے۔ بس اتنا سا جملہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئیں۔ اگلے روز جب روبینہ اسکول سے واپس آئی تو اس کی والدہ اور چھوٹی بہن بازار سے آئی تھیں۔ نمرا کہنے لگی آپی دیکھیں تو کتنا خوبصورت جوڑا لیا ہے، پورے 25,000 لگ گئے، لیکن دیکھنا جب میں رومانہ کی بہن کی شادی میں جاؤں گی تو سب مجھے دیکھ کر اشش کر اٹھیں گے۔ روبینہ تو یہ سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی نمرا تم نے 25,000 کا جوڑا خریدا ہے، اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ 5-6 ہزار کا بھی اچھا جوڑا آ جاتا ہے، کون سی کوئی قریبی شادی تھی جو تم نے اتنا مہنگا جوڑا لے لیا؟ روبینہ کا یہ کہنا تھا کہ نمرا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی کیا ہو گیا آپی، اگر میں نے آپ کی تنخواہ سے جوڑا خرید لیا تو؟ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا، تمہیں اندازہ ہے پورا مہینہ میں کتنی محنت کرتی ہوں، بچوں کو کتنی محنت سے پڑھاتی ہوں، ڈھیروں کاپیاں چیک کرتی ہوں، پھر جا کے 25,000 کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے، اور تم 1 منٹ میں صرف ایک جوڑے پر 25,000 خرچ کر کے آ گئی ہو۔ نمرا کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے اماں، ایسا کریں جوڑا واپس کر دیں، میں نہیں جاتی رومانہ کی بہن کی شادی پر۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روبینہ کی والدہ کہنے لگیں کیا ضرورت تھی بچی کو اتنا ڈانٹنے کی، ارے وہ کون سا روز روز لیتی ہے، دل توڑ دیا تم نے چھوٹی سی بہن کا۔ ٹھیک ہے بہن، تمہارے پیسے ہیں، تمہارے میاں کے پیسے ہیں، ہمارا کیا حق ہے؟ آج تم نے بھی بتا دیا کہ شادی کے بعد بیٹے ہی نہیں بدلتے، بیٹیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ ماں بھی اپنے آنسو دوپٹے سے پونچھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔
रुबीना तो हैरान रह गई थी। बजाय निम्रा को समझाने की इसकी वालदा उसी को बातें सुनाकर चली गई थी। इसने ही दिल पर पत्थर रखा। इसने माँ से माफ़ी मांगी, फिर निम्रा से कि वो शायद गुस्से में थी तो इसलिए कुछ कह गई। फिर जाके निम्रा का मूड कुछ ठीक हुआ। निम्रा रुबीना से कई ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। रुबीना आम शक्ल सूरत की मालिक थी। दोनों भाई भी देखने में खूबसूरत थे। निम्रा अपनी खूबसूरती पर बेतहाशा इतराती थी, हालांकि इतनी उम्र नहीं थी जितने वो नाज नखरे उठवाती थी। एक तो रुबीना की रंगत भी बस मुनासिब सी थी। इस पर सुबह सुबह स्कूल पढ़ाने चली जाती। वापस घर आती तो इसकी वालदा कहती, मैं तो काम कर करके थक गई हूँ और निम्रा भी अभी स्कूल से आई है। इसको तो मैंने रोटी बना दी बेटा, अपनी रोटी तुम खुद पका लो। हालांकि निम्रा तो 1 बजे ही स्कूल से वापस आ जाती थी, लेकिन रुबीना 3 बजे लौटती थी। भूख से बुरी हालत होती थी। जब अपने लिए रोटी बनाने लगती तो वालदा कहती, ऐसा करो 2 रोटी मेरे लिए भी पका दो, और हाँ, तुम्हारे अब्बा भी घर आ गए हैं, खाना खाएंगे, 2 रोटी इनके लिए भी पका देना। वो सबके लिए रोटियां बनाकर खाना खाती, नहाकर बाहर आती। तब तक ट्यूशन के बच्चे आ चुके होते थे। अपने लिए चाय का कप बनाती और चाय पीते पीते ही वो ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती थी। और पढ़ाने के बाद इसकी ये हालत होती कि सर बुरी तरह से चकरा रहा होता। दिल चाहता कि 1 घंटा लेट जाए, लेकिन उस वक्त निम्रा अपनी नींद पूरी करके उठती थी। फिर कहती थी, अम्मा चाय नहीं बनाई आपने, मुझे चाय पीनी है। इसकी वालदा कहती, अरे पागल हो क्या, चाय पी के क्या अपनी रंगत खराब करनी है? मैं तुम्हें दूध का गिलास देती हूँ। तुमने देखा नहीं रुबीना को, चाय पी पी के कैसे अपनी रंगत जलाकर रखती है। चलो इसकी तो शादी हो गई, खैर है, कौन सी से परवाह है, लेकिन तुम्हारा अभी रिश्ता होना बाकी है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ये कहने के बाद पूरा दूध का गिलास भरकर निम्रा को इसकी वालदा ने पकड़ाया। रुबीना उस वक्त रात के खाने की तैयारी करने लगी। रुबीना रात का खाना बनाती थी। आटा अलबत्ता निम्रा गूंद देती, लेकिन इसकी वालदा रोटियां नहीं बनाने देती थी। कहती थी रंग काला हो जाएगा। फिर रुबीना से कहती कि तुम रोटियां पका लो। रात देर तक वो स्कूल की कॉपियां चेक करती रहती है। फिर मुनव्वर का फ़ोन आ जाता। वो थोड़ी बहुत बात करता और फ़ोन बंद कर देता। एक बार कहने लगा, वीडियो कॉल पर बात करनी है, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है। रुबीना उस वक्त कॉपियां चेक करके थक कर सोने की तैयारी कर रही थी। इसने यूं ही बिना तैयार हुए ही वीडियो कॉल उठा ली। आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। रंगत पहले से ज़्यादा डल पड़ चुकी थी, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही थी। जैसे ही मुनव्वर ने इसे देखा तो कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है, क्या बीमार रहती हो? वो कहने लगी, नहीं नहीं, बस स्कूल की कॉपियां चेक कर रही थी। आप ही ने तो कहा था कि स्कूल की जॉब कर लो। कहने लगा, चलो अच्छी बात है, देखो सारे पैसों की कमेटियां डाल लो। बड़ी कमेटी खुलेगी तो तुम ज़मीन खरीद लेना और इसके बाद घर बनवा लेना। जब तक मैं आऊँगा कम से कम हमारा घर तो तैयार होगा। ये एक अलग तलवार थी जो रुबीना के सर पर लटकती रहती थी। इस बार जो मुनव्वर ने पैसे भेजे तो फौरन से रुबीना की वालदा की आंखें चमकीं। कहने लगी, मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर रख देती हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। वो कहने लगी, नहीं अम्मा, पैसे मेरे पास रहने दें। वैसे भी मुनव्वर ने ही कहा है कि इन पैसों की मैं कमेटी डाल लूं, ताकि जब तक वो वापस आए मेरा अपना प्लॉट हो, ताकि मैं घर तामीर कर चुकी हूँ। अगर मैं सारे पैसे आपको दे दूंगी तो मुनव्वर को क्या जवाब दूंगी? वालदा ने जब ये सुना तो माथे पर बल डाल लिए। कहने लगी, हाँ भाई, अब तुम अपने शौहर की कमाई संभाल संभाल कर रखोगी। अपना घर बनाने की तुम्हें कितनी फिक्र है। हमने तो एक दफ़ा नहीं कहा कि अब तक तुम हमारे घर में रह रही हो। जिम्मेदारी तुम मुनव्वर की हो। अगर वो चाहता तो किराए का मकान तुम्हें दिला सकता था। तुम कौन सा कोई छोटी बच्ची थी या कम उम्र थी, अपना आप संभाल सकती हो। अपने घर में रहती तो 25,000 किराया भरना पड़ता, 10,000 का बिल भरना पड़ता और फिर खाने पीने का खर्चा भी खुद करना पड़ता। तो फिर पता चलता कि घर चलाना कितना मुश्किल है। इसने तो तुम्हें यहाँ मैके में भेजकर अपना सारा खर्चा ही ख़त्म कर लिया। हमें पता है कि कितनी मुश्किल से गुजारा होता है। एक कमरा तो तुम्हें ही चाहिए होता है, जहाँ तुम्हारे बच्चों की सारी किताबें पड़ी होती हैं। वो तो निम्रा की हिम्मत है कि तुम्हारे साथ गुजर बसर कर लेती है। बच्ची की अपनी पढ़ाई का मसला होता है, लेकिन तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए इसलिए ज़हन में आकर याद करती है। इतना ख्याल रखती है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें सिर्फ शौहर की तनख्वाह संभालने का शौक है। ठीक है भाई, ठीक है, संभालो अपने मियाँ के पैसे। वो कहने लगी, अम्मा मैं क्या करूँ?
کیا میں پہلے یہاں نہیں رہتی تھی یا پہلے اسکول نہیں پڑھاتی تھی؟ پہلے بھی تو میں یہیں رہتی تھی نا۔ اب میں اسے کیا کہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا ہے؟ مجھے بتا دیں، اگر کل کو وہ اپنے پیسوں کا حساب مانگے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ کہ میرے ماں باپ نے پکڑ لیے تھے، استعمال کر لیے تھے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ میرے ماں باپ مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے میں کرائے کا گھر لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ اس بار روبینہ بھی تب گئی تھی تو اس کی والدہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بھائی، تم کمیٹی ہی ڈال لو۔ روبینہ نے 50,000 کی کمیٹی ڈال لی، لیکن اسکول کے اور ٹیوشن کے جو پیسے آتے تھے وہ چپ چاپ اپنی والدہ کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ روبینہ ان پر بوجھ ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے۔ اب اس کی والدہ نے کہا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ بڑے بیٹے کی شادی کر دوں۔ وہ کہنے لگی، اماں آپ کے سامنے گھر کتنا چھوٹا ہے، ایک کمرے میں میں اور نمرا رہتے ہیں، ایک کمرہ آپ کے لیے ہے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں دونوں بھائی رہتے ہیں۔ آپ عمران کی شادی کریں گی تو اسے رکھیں گی کہاں؟ وہ ابھی تک اس کی تنخواہ تک نہیں بڑھی اور بڑی مشکل سے 20,000 کماتا ہے، کیسے اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے گا؟ روبینہ کی بات سن کر اس کی والدہ کہنے لگیں، تو کیا ساری زندگی اسے کنوارا رکھوں، ایسے ہی بوڑھا کر لوں؟ دیکھو نمرا کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرے کمرے میں سو جائے گی اور تم لاؤنج میں صوفے پر سو جایا کرنا، یہ کمرہ ہم عمران کو دے دیں گے، تمہارا کیا ہے، اکیلی جان وہ کہیں بھی سو جایا کرے۔ مجھے ایک مناسب سا رشتہ پسند آ گیا ہے، اس لیے میں عمران کی شادی پکی کر چکی ہوں۔ انہوں نے تو روبینہ سے مشورہ تک مانگنے کی زحمت نہیں کی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، گو کہ شادی زیادہ دھوم دھڑکے سے نہیں ہوئی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے اسے کمرے سے نکلنا پڑا۔ اب بھابھی گھر میں آ چکی تھی، نئی نویلی دلہن تھی اور نخرے باز بھی بہت تھی۔ شروع میں تو اس نے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، روبینہ کو اس کے نخرے اٹھانے پڑتے کیونکہ نمرا کے اپنے مزاج نہیں ملتے تھے۔ اب تو وہ 10ویں جماعت میں آ گئی تھی، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ روبینہ کو لگا کہ چلو اب بھابھی آ گئی ہے تو گھر کے کام وہ کرے گی، اس لیے اس نے ٹیوشن زیادہ پکڑ لی، لیکن اس کی بھابھی نے تو 15 دن گزرنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ اسے کھانا تو بنانا ہی نہیں آتا۔ یہ سن کر تو روبینہ کی والدہ کا بھی منہ بن گیا تھا، کہنے لگی، یہ کیا بات ہے، ہم نے تو اپنی بچیوں کو سب کچھ سکھایا ہے، تمہاری ماں نے تمہیں کھانا نہیں سکھایا؟ برحال بہت کم عرصہ ہوا تھا کہ ساس بہو کی آپس میں تو میں ہونے لگی۔ ویسے بھی وہ لڑکی بہت تیز تھی، بار بار کہتی تھی کہ میں صرف برتن دھوں گی اور کھانا روبینہ آپا ہی پکائیں گی، باقی کا سارا کام آپ کی نمرا کرے گی۔ روبینہ کی والدہ کہنے لگی، ارے میری بیٹی کیوں جھاڑو پوچھا کرنے لگی؟ تم نہ تو کھانا پکانے کی حامی بھر رہی ہو اور نہ ہی کسی اور کام کی۔ ارے اگر خالی برتن ہی دھونے ہیں تو نمرا دھو لے گی، جھاڑو پوچھا تم کر لو۔ اس بات پر بحث شروع ہو گئی۔ عمران کمرے سے باہر آیا تو کہنے لگا، کیا ہو گیا اماں، آپ تو میری بیوی کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں، ابھی اس کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، صرف 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں اور آپ نے اسے نوکرانی بنا کر رکھ لیا۔ روبینہ کی والدہ کہنے لگی، ارے میاں، میں نے کیا کام کا بوجھ ڈال دیا، کھانا تو ابھی بھی روبینہ کو ہی پکانا پڑے گا، برتن ہی دھونے ہیں اس نے تو، بھائی میرے گھر میں نہ رہے، یا تو یہ صفائی کرے گی، سب کے کپڑے دھوئے گی، یا پھر کھانا پکائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ نے نیا فساد شروع کر دیا ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ لڑکی اپنے گھر میں عیش کرتی آئی ہے، میں کیسے اسے کام پر لگا دوں، یا تو پھر کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈ لینی تھی جو کہ اپنے گھر سے کام کرتی ہوئی آتی۔ نور کے گھر میں تو کئی ملازمین ہیں، وہ تو پانی بھی بیڈ پر ہی بیٹھ کر پیتی ہے، اب آپ نے اسے کام پر لگا دیا ہے۔ ایسا کریں روبینہ آپا صفائی کر دیا کریں اسکول جانے سے پہلے، البتہ نور اپنا کمرہ خود صاف کر لے گی۔ عمران نے تو جیسے روبینہ کو مشین ہی سمجھ لیا تھا، وہ چپ ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہر کام کی ذمہ داری اسی پر ڈل چکی تھی، گھر کی بھی اور اسکول ٹیوشن کی بھی۔ صبح اسکول جانے سے پہلے وہ پورے گھر کی صفائی کر دیتی تھی، سوائے نور کے کمرے کی۔ اس کے بعد جب اسکول سے واپس آتی تو ماں بھی اسی انتظار میں ہوتی کہ روبینہ آئے تو روٹی پکائے تو سب کھائیں، کیونکہ نور وہی سب کچھ کرتی جو نمرا کرتی تھی۔ کہتی تھی، عمران تمہاری بہن کوئی نوابزادی نہیں ہے جو گھر کا کام کیے بغیر نوابوں کی طرح رہے گی، اگر وہ نواب ہے تو میں بھی نواب ہوں۔ ان دونوں کی لڑائی کے چکر میں روبینہ پس کر رہ گئی تھی۔ گھر، اسکول، ٹیوشن،
سب کی ذمہ داری سنبھال کر اس کے چہرے کی رونق اب ختم ہونے لگی تھی۔ اب تو مہینہ بھر منور کا فون تک نہیں آتا اور وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں میں الجھ چکی تھی کہ اسے بھی خیال نہیں رہتا کہ اپنا آپ بھی اسے سنوارنا ہے۔ چہرہ بجھنے لگا تھا، عمر سے پہلے اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آنے لگے تھے۔ اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ دن بھر اتنا کام کر کے رات کو سب کی کاپیاں چیک کر کے وہ سوتی تو ایسا لگتا کہ بس کچھ گھنٹے بعد ہی اٹھ گئی ہو۔ پورے 8 گھنٹے کی نیند تک اس کی پوری نہیں ہوتی تھی اور اس پر ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھنی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی بھابھی بات بات پر سنا دیتی کہ تمہاری بڑی بہن پتہ نہیں کب اپنے گھر جائے گی، اس کا بوجھ ہم نے تو نہیں اٹھا رکھا۔ ایک بار روبینہ کا ضبط جواب دے گیا۔ پھر اس نے اپنی بھابھی کو خوب باتیں سنائیں کہ اگر میں یہاں رہتی ہوں تو اپنی ماں کو پیسے دیتی ہوں، کھاتی پیتی ہوں تو اس کا خرچہ بھی دیتی ہوں، تمہارے شوہر کی طرح صرف 20,000 کی تنخواہ لا کر پورا مہینہ مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی۔ یہ سن کر عمران کو بھی غصہ آ گیا۔ دونوں بہن بھائیوں میں بھی خوب بحث ہوئی، لیکن پھر نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سال بھی نہیں گزرا کہ نور عمران کو اپنے ساتھ لے کے میکے میں چلی گئی کہ وہ سسرال میں نہیں رہے گی۔ لڑکی کا گھرانہ تھوڑا پیسوں والا تھا، اس لیے عمران گھر جمائی بن کر رہ گیا۔ ماں کو اس بات کا دکھ تو بہت تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وقت اور آگے بڑھ گیا۔ 10 سال بعد منور جب واپس آیا تو نمرہ کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ روبینہ پہلے سے زیادہ مرجھائی سی لگنے لگی تھی، کیونکہ 10 سال سے اسکول پڑھا رہی تھی، دھوپ چھاؤں میں جاتی آتی تھی، پھر کچھ ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی اور کچھ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس لیے چہرے میں وہ رونق نہیں رہی تھی۔ منور کا تو روبینہ کو دیکھ کر ہی دل بھر چکا تھا۔ اب تو اس کی نظروں میں نمرہ تھی، وہ مزید خوبصورت ہو گئی، لیکن ان 10 سالوں میں روبینہ نے محنت کر کر کے ایک گھر ضرور تعمیر کروا لیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں آ گئی، اپنے جہیز کا سامان بھی اس نے خود ہی بنایا تھا۔ گھر بالکل سجا ہوا سا تھا۔ منور یوں تو خوش تھا، لیکن روبینہ کی طرف سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں اب نمرہ پر ٹکنے لگی تھیں اور نمرہ کی نظریں اپنی بہن کے سجے سجائے گھر پر۔ وہ بہانے بہانے سے روبینہ کے گھر آنے لگی اور ہنس ہنس کر منور سے باتیں کرتی۔ نمرہ اور منور کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، دونوں ایک ہی عمر کے تھے۔ دونوں میں بے تکلفی بننے لگی۔ نمرہ اس لالچ میں روبینہ کے گھر جاتی تھی کہ منور سے قیمتی تحفے بٹور سکے، اس سے زیادہ اسے اور کوئی لالچ نہیں تھی۔ لیکن جب منور نے کہا کہ وہ روبینہ کو چھوڑ کر نمرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو نمرہ تو صاف انکار کر گئی کہ وہ بھلا کیوں اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرے۔ روبینہ نے غلطی کی تھی کہ منور کے آتے ہی اپنا گھر منور کے نام کر دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک پیسہ تو منور کا ہی تھا، گھر بھی اسی کے نام ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منور آئے گا تو اس کی سوچ ہی بدل جائے گی۔ وہ منور کے سامنے بہت روئی کہ میرا کیا قصور ہے، تم مجھے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ 10 سال میں نے بھی تو تمہارے نام پر گزار دیے۔ لیکن اس نے روبینہ کو طلاق دی۔ وہ روتے دھوتے اپنے گھر آ گئی، لیکن گھر والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً اسے یتیم خانے جانا پڑا۔ منور نے جب دیکھا کہ روبینہ جا چکی ہے، اس کا راستہ صاف ہے، تو اس نے اپنی ساس اور سسر سالوں کو لالچ دی کہ وہ لاکھوں روپے دے گا، بس اس کی شادی نمرہ سے کروا دیں۔ کچھ لالچ روبینہ کی ماں کو بھی آ گئی تھی اور نمرہ کی شادی منور سے ہو گئی، لیکن وہ منور کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اسے اپنی عمر سے 12 سال بڑا اپنا بہنوئی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے اس نے اسے کھانے کے اندر سلو پوائزن کی دوائیاں دینی شروع کر دیں۔ 6 مہینے گزرے تھے کہ منور زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ راستہ صاف ہوا تو بھائیوں اور ماں کو روبینہ کا سجا سجایا گھر نظر آ گیا۔ جیسے ہی وہ نمرہ کے پاس گئے تاکہ گھر پر قبضہ کر سکیں تو وہاں ایک اور نوجوان موجود تھا۔ نمرہ نے کالج کے زمانے میں ہی ایک لڑکے سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں اور اب عدت ختم ہوتے ہی وہ اس سے نکاح کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ماں اور بھائی حیران تھے۔ اس نے اپنی ماں اور بھائیوں کو گالیاں دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب ماں کو روبینہ یاد آنے لگی، کیونکہ گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ یتیم خانے میں روبینہ کو لینے گئی تو پتہ چلا کہ ایک امیر شخص کو روبینہ پسند آ گئی تھی اور وہ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ماں کا دل للچانے لگا۔ اس نے وہاں کے انچارج سے پتہ لیا، دیکھا تو وہ ایک بنگلے میں رہ رہی تھی۔ اس کا شوہر زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن امیر بہت تھا۔ اسے دوسری بیوی کی ضرورت تھی جو اس کے بچوں کو سنبھال سکتی، اور روبینہ یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کر رہی تھی۔
جب ماں ملنے آئی تو اس نے رونے رونے شروع کیے تو روبینہ نے باہر کا راستہ دکھایا، کیونکہ اب تک اس کے ساتھ خود غرضی ہی برتی گئی تھی اور اب ماں آٹھ آٹھ آنسو بہا رہی تھی۔ نمرا کا اس نے شہزادیوں کی طرح خیال رکھا، لیکن وہ بھی ماں کو لات مار چکی تھی۔ بڑا بیٹا بھی جا چکا تھا اور چھوٹے بیٹے کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ماں کی خدمت گزار بہو لے کر آتا۔ دونوں میاں بیوی بے آسرا ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ لالچ بری بلا ہوتی ہے، ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ جیسے روبینہ کی ماں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور منور کو بھی اس کی خود غرضی کی سزا موت کی صورت میں مل گئی۔